آئے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، دوستو، اس پریم دربار میں آپ کا سواگت کرنا میرے لیے بہت بڑی عزت ہے، اور اس میں میری کیا خوشی ہے اور کتنی خوشی ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن نمرتا کے ساتھ خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ اس کی طرف سے یہ مجھ پر دیا ہوئی ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ آپ اس کی نظر میں کتنے قیمتی ہیں۔ اس نے آپ کو بنایا ہے، وہ چاہتا آپ خوش رہیں، وہ چاہتا آپ کی زندگی میں شکر گزاری ہو، اور وہ یہ چاہتا کہ اس کے پیار کے تجربے آپ کی زندگی میں ہر روز ہوں، آج بھی ہو۔ آپ کے سامنے میں خداوند یسوع مسیح کی انجیل میں سے ایک حصہ پڑھوں گا، اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے خدا نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک اس قسم کی خوشی نصیب ہوتی ہے جو کسی اور طرح نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی خوشی ہے جس کے لیے ہر ایک انسان ترستا ہے، پھر اس کی تلاش کرتا ہے، جب نہیں پاتا تو تڑپتا ہے، پھر جب خدا کے حضور روتا ہے تو پھر خدا کے ترس کا اسے تجربہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں خدا وہ کام کر دیتا ہے جس کے لیے ساری زندگی وہ شکر گزار رہتا ہے۔ وہ شکر گزاری یہاں شروع ہوتی ہے جب تک ہم سانس لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم اس کی حضوری میں سانس لینا شروع کرتے ہیں، وہاں یہ خوشی اور شکر گزاری بڑھتی چلی جاتی، بڑھتی رہتی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ میری دعا یہ ہے کہ کسی طرح خداوند آپ سے بات کرے اور آپ خود اسے پڑھیں، کیونکہ میری بساط کیا ہے، میرا تو برتن بہت چھوٹا ہے، اس میں زیادہ پانی نہیں آ سکتا، مجھے معلوم ہے، میری بہت تھوڑی گنجائش ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جب آپ پڑھیں گے اسے اور آپ یہ دعا کر کے پڑھیں گے کہ اے خداوند، میں تجھے جانتا تو نہیں، سنا ہے تیرے بارے میں، بہت کچھ سنا ہے، لیکن مجھے تیرا تجربہ نہیں ہے،
میں تجھے شخصی طور پر نہیں جانتی، سنا ہے تیرے بارے میں۔ شاید کوئی یہ بھی کہے کہ میں تو عیسائی گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں نے تو یہ بائبل ساری پڑھ رکھی ہے، روز پڑھتا ہوں، میں پھر بھی آپ کے حضور منت کرتا ہوں، آپ اسے پڑھو اور خداوند سے یہ کہو، خداوند مجھے دکھا اس میں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تاکہ میں سچ مچ اس زندگی میں خوش رہ سکوں۔ میرے پیارے بھائی سنو، یہ خوشخبری ہے، یہ انجیل ہے، خوشخبری ہے۔ ایسا لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب، تو میں پہلی آیت پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر 17 آیت سے پڑھوں گا۔ دیکھو پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند نے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے 70 آدمی اور مقرر کیے، 12 تو تھے، انہیں رسول کہا گیا ہے، 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ خدا کا شکر ہے، یہ جو خدا کی برکت ہے اس کا تعلق صرف 12 سے نہیں ہے، 70 اور چنے، اور اس کے بعد سے ہر روز چنے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی خاص قسم کے لوگ تھے، خاص قسم کے لوگوں کے لیے یہ برکت ہے، سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، جو کوئی ایمان لائے۔ اور جب میں لوگوں کی گواہیاں سنتا ہوں تو میں سنتا رہ جاتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ خداوند اس بھائی کو کیسے پتہ لگا تیرے بارے میں۔ اور بہت دفعہ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں بتایا، تو اچانک ہم نے کہیں سے یہ انجیل کا حصہ ہم کو مل گیا تھا، ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر ہم کو خدا کی محبت کا ایسا تجربہ ہوا ہے کہ اب ایک ایسی خوشی ہم کو ملی ہے جو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ 70 اور آدمی مقرر کیے، اور جس جگہ وہ خود جانے کو تھا وہاں انہیں بھیجا۔ اب وہ گئے، دیکھو انہوں نے تابعداری کی، حکم مان لیا۔ ان کے لیے لکھا وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، آئے خداوند تیرے نام سے بدروئیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں نے شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تم بھی کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ اور تھا جو تم نہیں دیکھتے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کسی کو بھیجتا ہے تو بہت کچھ ہے جو صرف وہی دیکھتا ہے، جنہیں بھیجا گیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدروئیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور شیطان کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ شیطان بجلی کی طرح گرے گا، لیکن جن گرے ہوئوں کو میں نے اٹھا دیا ہے ان پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز، کبھی نہیں، ہرگز یہ ہو نہیں سکتا، تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی گھڑی وہ روح القدس سے بھر گیا اور کہنے لگا، اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو آج آپ سنیں گے،
لیکن میں جو اس کا محتاج ہوں، میں جو اس کا چپڑاسی ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ آئے باپ، تو جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو جو ہمارا مالک ہے، جس کے حکم کے مطابق میں تیری خوشخبری سنا رہا ہوں، اس سے میں منت کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی کا ذہن کھول دے، کسی کی آنکھیں کھول دے، کسی پر ظاہر کر دے یہ باتیں جو تیری ہیں، یہ کام جو صرف تو ہی کر سکتا ہے، تو کر دے، تو ظاہر کر دے، تو دکھا دے۔ اور میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ سچ مچ اپنی زندگی میں اسے پکار رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ سوائے تیرے اس وقت میرا مددگار کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، آپ کی زندگی میں وہ ایسا کام کرنے جا رہا ہے کہ جہاں سب کچھ سوکھ گیا ہے، خاک میں مل گیا ہے، وہیں سے وہ اٹھا کے آپ کو ایک ایسی خوشی بخش دے گا جو چھینی نہیں جا سکتی، ہمیشہ تک رہنے والی خوشی ہے، وہ دے دے گا آپ کو۔ یہاں پر ذکر ہے اس بات کا، وہ اس سے خوش ہیں 70 جو اس کا حکم مان کر چلے گئے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا نجات دینے والا آ گیا ہے، جو تمہیں نجات دے سکتا ہے، مکتی دے سکتا ہے، چھٹکارا دے سکتا ہے، وہ یسوع ہے، یہ بتانے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، اور یہ حکم مان کے چلے گئے ہیں۔ معمولی لوگ ہیں، کون سنے گا ان کی، کون ان کی بات مانے گا، یہ انہوں نے نہیں سوچا، صرف یہ سوچا کہ ہم کو بھیجا جا رہا، اور وہ چلے گئے ہیں۔ اور دیکھو تجربہ ان کا، وہ خوش ہو کر آئے ہیں اور خوشی خوشی اس کو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ خداوند بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ میری بات چیت ہوتی ہے ایسے بھائی بہنوں سے جن کی زندگیوں پر بدروہوں کا ادھیکار ہے، وہ بدروہوں کے بس میں آ گئے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو پوجتے ہیں انہیں، بڑی تپسیا کرتے ہیں، اور پھر ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی طاقتیں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو پریشان تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ بگاڑ تو سکتے ہیں، کسی کو بیمار کر سکتے ہیں، کسی کو گناہ میں گرا سکتے ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، اچھا کام کوئی نہیں کر سکتے۔ کسی بیمار کو اچھا نہیں کر سکتے، کسی برے آدمی کو بری راہ سے چھٹکارا دے کے ٹھیک راستے پر نہیں لا سکتے۔ ہیں ایسے لوگ، کچھ تو ایسے ہیں جو بڑے خوش ہیں کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم جس کا جو چاہے کر دیں، پیسے کماتے ہیں وہ اس بات سے۔ کچھ ایسے ہیں جو بیچارے ان بدروہوں کے بس میں آ گئے، وہ سو نہیں سکتے۔ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ایک بہن نے مجھے بتایا کہ لیکن میں سو نہیں سکتی، جیسی کمرہ بند کر کے لیٹتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ برابر آ کے کھڑا گیا اور میں کانپتی ہوں، میں سو نہیں سکتی، جاگ جاتی پھر اس کے بعد سو نہیں سکتی، کانپتی ہوں میں۔ تو مجھے آپ یہ کلام بھیج دو جو پڑھتے ہو، تو میں نے اس کو سی ڈی بھیج دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میرے پاس پھر آیا، کہنے لگا وہ سی ڈی مل گئی ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو میں نے کہا میری شکر گزاری کر رہی ہو سی ڈیوں کے لیے، بہن مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے شبد کی شکتی سے آپ کو کیا ملا؟ کہتی میں تو روز سو رہی ہوں اب، لیکن میں اسے بجتے رہنے دیتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کے کلام کی آواز اپنے گھر میں نے پھیلا دی ہے، اس کا شبد، اس کی طاقت، اس کا نام، اور کچھ ایسی چیزیں جو مجھے یاد آ گئی ہیں، سیکھ لیے میں نے وہ گیت، میں گاتی ہوں، اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو بدروہوں کے تابع ہیں، ان کی تابع داری کر کے پیسہ کماتے ہیں، اور ان کے ماتحت ہونے کی وجہ سے تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ بات ہی نہیں بنتی، ہم کام شروع کرتے ہیں آخر میں جا کے مصیبت ہو جاتی ہے، کسی طریقے سے ہم کو اس دنیا میں چین نہیں ہے، کچھ ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں بھی تم تو ٹھیک ہو، وہ کہہ دیتے ہیں تم ٹھیک ہو، ہمیں معلوم ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ بدروہیں بڑے الٹے سیدھے کام کرتی ہیں۔ یہ آ کے خداوند کے حضور اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ وہ ہمارے تابع ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ بتائی کہ یہ طاقت تمہاری نہیں ہے، کبھی اس پہ فخر نہ کرنا، یہ نہ سوچ لینا کہ تم بہت شکتیمان ہو گئے ہو، تمہارے اندر بڑی قابلیت ہے،
تم بڑے طاقت والے ہو اور اس سے پیسہ مت کمانا. بدروہیں تمہارے تابع اس لیے ہیں کیونکہ تم میرے تابع ہو. میں نے تمہیں حکم دیا تھا, تم نے میرے حکم کو مانا ہے, اس کی وجہ سے ان کا حکم ٹوٹ گیا ہے, ان کی حکومت جاتی رہی ہے. یہ نہیں اس بات کی خوشی نہ مناؤ کہ بدروہیں ہمارے تابع ہیں, تمہارے تابع کچھ نہیں ہے, میرے تابع کچھ نہیں. اسی لیے بھائیو بہنوں, میں آپ کو بتایا کرتا ہوں, میں تو چپڑاسی ہوں یسوع مسیح کا. جب کوئی میرے ساتھ دعا کرنے کے لیے کہتا, میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں, آؤ ہم دونوں دعا کریں. پیاری بہن آپ بھی اتنی ہی قیمتی ہو, پیارے بھائی آپ کی بھی وہ سن رہا ہے. میں تو چپڑاسی ہوں, میں تو صرف دروازہ کھول رہا ہوں, میرے پاس کوئی ادھیکار نہیں ہے. جو اس کا حکم مانتا ہے اس پر سے شیطان کی حکومت جاتی رہتی ہے. میں نے تم کو یہ اختیار دیا ہے, اس نے کہا ہے. اس نے ان سے کہا, میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا, دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے. یہ پیارے بھائی, اگر آپ اپنے آپ کو اس کے ادھیکار بنا دیں, اس کا آگیاکاری بنا دیں, اس کے فرمان بردار ہو جائیں, اس کا حکم ماننے لگیں, پربھو یسوع آپ کو کچھ کہے گا, آپ کہنا اچھا میں کرنے کو تیار ہوں. جیسے ہی آپ اس کا حکم ماننے کے لیے تیار کریں گے تو وہ جو آپ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے اس کی حکومت ٹوٹ جائے گی, جاتی رہے گی, کچھ نہیں رہے گا پھر اس کا زور. کہتا میں شیطان کو بجلی کی طرح گرا ہوا دیکھ رہا تھا. بجلی کسی چیز پر گرتی ہے تو اسے خاک میں ملا دیتی ہے. کہتے تم آ رہے ہو خوشی مناتے ہوئے لوٹ کے آئے ہو, شیطان گرا بجلی کی طرح, تمہارا کچھ نہیں بگڑا. وجہ اس کی یہ ہے کہ تم میرا حکم مان رہے تھے. جو میری حکومت میں ہے اس پر نہ شیطان کی کوئی حکمت کا اثر ہوتا ہے اور نہ اس کی کسی حکومت کا اثر ہوتا ہے, کوئی اختیار اس کا نہیں ہوتا. لیکن خداوند کہہ رہا ہے اس سے بھی بڑی بات ہے جو تمہیں معلوم نہیں, میں نے کر دی تمہارے لیے. ایک تو خوشی کا سبب یہ ہے, تم نے دیکھا ہے, تم نے یہ چکھ لی خوشی کہ اگر میرا حکم مانو گے تو تمہاری زندگی میں وہ کام ہوں گے جو میرا اختیار, جو میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو گے. میں تم کو وہ اختیار دے سکتا ہوں. خدا کہہ رہا کہ تمہیں یہ تجربہ ہو گیا کہ میرے نام میں کتنی زبردست قدرت ہے. تیرے نام کے سبب سے وہ کہتے ہیں آئے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع. ہم نے دیکھا یسوع کا نام ہم نے لیا تو بدروہیں بھاگ گئیں. وہ عورت جس کے بال سیدھے آسمان کی طرف کو کھڑے ہو رہے تھے اور وہ جو ڈرا رہی تھی جس کی وجہ سے گھر کے سارے لوگ پریشان تھے, یسوع کے نام سے اس کے بال نیچے ہو گئے ہیں. اور وہ ہوش میں آ کے کہہ رہی ہے ان بھائیوں سے, میں آپ کی شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے اس بڑی مصیبت سے چھٹکارا دلوا دیا. میں تو جانے کب سے اس بدرو کے بس میں تھی, اس آسیب کے بس میں, اس جن کے بس میں. یسوع کے نام کی قدرت زبردست ہے میرے پیارے بھائی پیاری بہن. اور وہ آ کے کہہ رہے تیرے نام کے سبب سے بدروہیں ہمارے تابع ہیں. تو کہہ رہا تمہیں میرے نام کا تجربہ ہوا ہے, آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بات کی شکر گزاری کرو اور خوشی مناؤ کہ تمہارے نام مجھے کتنے پیارے ہیں. وہ جو میرا حکم مانتے ہیں, جن کی زندگی پر میرا ادھیکار اور اختیار ہو گیا ہے, وہ میری نظر میں کتنے پیارے ہیں. اگر تمہیں یہ پتہ لگ گیا کہ تم خدا کی نظر میں کتنے قیمتی ہو, پھر تمہاری خوشی کا کیا اندازہ ہوگا تم نہیں لگا سکتے, تم نہیں جان سکتے. یہ وہ خوشی ہے جو صرف آسمان پر منائی جاتی ہے. خدا نے یسوع مسیح نے کہا اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں, بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. تم نے میرے نام کی شکتی اور قدرت کا تجربہ کیا ہے. تم میرے نام سے گئے تھے, تم میرے نام سے گھروں میں گئے, ان گھروں میں جا کے تم نے میرا نام بتایا لوگوں کو, اور تم نے دیکھا کہ اس نام میں کتنی قدرت ہے اور کتنی طاقت ہے اور کتنی شکتی ہے. یہ جو وہاں سے خوشی خوشی لوٹ کے آ رہے ہیں, ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جن گھروں میں بدروہیں تھیں اور ان کے جانے سے وہ نکل گئی, ان گھروں میں کتنی خوشی پھیلی ہوگی. وہ بچی جس کے اندر بدرو تھی
جب وہ ٹھیک ہوئی ہے تو وہ کتنی خوش ہوگی، وہ ماں اور وہ باپ کتنے خوش ہوں گے جب پہلی دفعہ انہوں نے اپنے لڑکے کو ہوش میں دیکھا ہے اور وہ اپنے باپ سے کہتا ہے باپ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کہتا تھا، ماں مجھے معلوم نہیں میں نے کیا تجھے کہہ دیا، میں تو کسی اور کے بس میں تھا، نہ جانے کن کن چیزوں کے بس میں آ گئے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے کہ جب یہ شاگرد جو خدا یسوع مسیح کا حکم مان کے گئے، یہ 12 شاگرد نہیں ہیں، 70 ہیں، 2 کر کے گئے ہیں، ان گھروں میں کتنی خوشی پھیل گئی ہوگی، اور یہ اس خوشی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ واہ واہ یسوع کا نام ہم نے لیا تھا اور دیکھو کتنا زبردست کام ہوا ہے، بدروحوں نے بیمار کر رکھا تھا، بدروحوں نے لاچار کر رکھا تھا، ہم گئے، بدروحیں بھاگ گئیں، بیماری کا پتہ نہیں لگا کہاں گئی۔ یہ آ کے بتا رہے ہیں یسوع مسیح کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک خوشی ملی ہے جو میں نے تمہیں دی ہے، میں نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ شیطان کی تمام طاقتوں پر غالب آؤ، یہ فتح میں نے تم کو بخشی ہے، لیکن تمہیں ایک اور بات کی خوشی ہونی چاہیے جس کی خوشی مجھے ہے۔ وہ خوشی یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جب زندگی کا سفر ختم ہوگا تو وہاں تمہیں معلوم ہوگا تمہارے نام لکھے جا چکے ہیں آسمان پر۔ اس سے خوش ہو کہ تمہارا نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے قیمتی ہیں وہ نام خدا کی نظر میں جو وہاں لکھے گئے ہیں۔ مجھے موقع ملتا ہے ایسی جگہوں پر جانے کا جہاں لوگ ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی عزیز چلا گیا ہے، اور لوگ ان کو اسی بات سے تسلی دیتے ہیں کہ وہ اچھی جگہ چلا گیا، اب وہ خدا کے گھر چلا گیا، اب وہ خدا کی حضوری میں ہے، اب وہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی چین نہیں۔ کوئی اس کا ثبوت ہے؟ خدا کرے سب کی زندگی میں یہ بات سچ ہو، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم اس کے گھر میں جائیں۔ یہ تو خدا کی خوشی ہے، لیکن مشکل کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم وہ راستہ چنتے ہیں جو خدا کے گھر نہیں جا رہا ہے، کسی اور جگہ جا رہا ہے، اس جگہ پہنچے گا جہاں خدا نہیں چاہتا کہ ہم جائیں۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے گناہگار کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع گناہگاروں کو آوازیں دیتا، میرے پاس آؤ، آرام بھی دوں گا، ادھیکار بھی دوں گا، اور اس بات کا یقین بھی دے دوں گا کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہیں حیرت ہوگی اور خوشی کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ جہاں دیکھو گے تمہارے نام تو لکھے جا چکے ہیں کتاب حیات میں، ہمیشہ کی زندگی کی جو کتاب ہے اس میں تمہارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ اچھا ہے کہ یہ 70 کا ذکر ہے، ورنہ ہم یہ سوچتے کہ صرف 12 ہی کے نام ہیں۔ جن 12 شاگردوں کے نام ان میں شامل ہیں، ساری دنیا میں ان کے ناموں کی سڑکیں ہیں، اسکول ہیں، ہسپتال ہیں، ان کے نام سے تھی، یہاں بھی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جس ملک میں چلے جاؤ خدا یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے کسی ایک کا نام ضرور وہاں پڑھو گے آپ۔ لیکن یہ اتنی بڑی خوشی کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر تو لوگ مٹا بھی دیں گے، ان ناموں کو مٹا بھی رہے ہیں، تو سڑکوں کے نام بدل دیے جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن آسمان پر کون مٹائے گا؟ وہ نام جو آسمان پر لکھا ہوا اسے کون مٹائے گا؟ اس کی کس کے پاس طاقت ہے کہ وہ نام مٹا دے جو خداوند یسوع نے خود لکھا ہے؟ اسی کے پاس یہ اختیار ہے۔ دیکھو مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں خداوند یسوع یہ بتاتا ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی عزت کی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ وہ کاٹ بھی سکتا نام اور لکھ بھی سکتا ہے، اختیار اسی کے پاس ہے۔ تو اپنے شاگردوں کو کہہ رہا تمہاری خوشی بے شک یہ ہے کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں میرے نام کی وجہ سے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے جا چکے ہیں۔ یہ خوشی آپ کے لیے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ کے لیے۔
کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں دوستو، میں آپ کو اس خوشی کا ذکر سنا رہا ہوں جو خداوند کے ہاتھ میں ہے آپ کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خوشی آپ کے دل میں اتر آئے اور آپ کے گھر میں پھیل جائے، اور آپ اس خوشی کا ذکر دوسروں کو بھی سنا سکو۔ میں اس خوشی کا ذکر آپ کو سنا رہا ہوں جو کمائی ہوئی نہیں ہے، کسی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، کسی ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کسی کا، بلکہ یہ انہیں بخشی جاتی ہے جو اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے دیں اور کہیں آئے خداوند میں اپنی زندگی تیرے سپرد کر رہی ہوں، تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں اپنی زندگی۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، میں نے کما کے دیکھ لیا، خیرات کر کے دیکھ لیا، کھا کے دیکھ لیا، پی کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، یہ خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ آج بھی مجھے خوشی نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد میں کہاں جاؤں گی، کہاں پہنچوں گا۔ یہ خوشی ہے جس کا میں ذکر سنا رہا ہوں، اور یہ مفت ہے۔ آج اگر آپ چاہیں تو خداوند یسوع مسیح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند یسوع، تو خدا کا پیار ہے، میرے لیے ہے، میں گناہگار انسان ہوں، میں تیرے حضور اپنے گناہوں کو مانتی ہوں، اپنے پاپ تیرے سامنے مان رہا ہوں، میرے من میں سے یہ بوجھ لے لے، کوئی نہیں لے گا، تو لے لے، اور اپنی یہ خوشی میرے اندر انڈیل دے۔ یہ بات بالکل سچ اور مان لینے کے لائق ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ آج ساری دنیا میں سنیں گے، اور ان میں سے کتنے ایسے مبارک لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، اور پھر ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ خوشی کیسے میرے اندر آئی ہے، اور اس خوشی کا بیان میں کیسے کروں، کیسے بتاؤں۔ یہ وہ خوشی ہے جو بیان سے باہر ہے اور جلال سے بھری ہے، اور آپ کے لیے ہے میرے پیارے بھائی۔ جو چاہے لے لے، جو چاہے لے لے، بس اتنی سی دعا کرنے کی بات ہے۔ آئے خداوند یسوع، میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، دور کر دے، تو میرے دل میں آ۔ یہ خوشی وہ خود ہے، جب وہ کسی کی زندگی میں آتا ہے تو وہ خوشی آ جاتی ہے جس کے لیے وہ خود کہتا اس بات سے خوش ہو کہ میں نے تمہارے لیے کچھ کر دیا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کی زندگی میں، اس کے ہاتھ میں اپنی زندگی سپرد کرتے ہو، آپ اس خوشی کے ماتحت ہو جاتے ہو جو بیان سے باہر ہے۔ لے لو اس خوشی کو میرے پیارے بھائی، اور خوش رہو، اور دوسروں تک یہ خوشخبری پہنچاؤ۔